عادتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، دعا ہے کہ مالک ہم پر بھی اپنی خاص کرم نوازی فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک مبارک فرمان کے ریلیٹڈ ہی آج کی گفتگو ہوگی، اور اسی سے چند ذیلی باتیں جو ہیں وہ بھی فرامین کی شکل میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویسے تو حضور کا ہر فرمان جو ہے وہ انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ ان مبارک فرامین میں سے ایک یہ بھی خوبصورت فرمان، جہاں انسان پر کچھ حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حق ہیں، اور وہ حق حضور نبی رحمت شفیع امت نے بیان بھی فرمائے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانا جائے، ایک اللہ کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، اور فرما کہ پھر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، اس بندے کا بھی اللہ پر کوئی حق ہے۔ تو پوچھا بندے پر تو یہ حق ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے اور اس کی عبادت کرے، تو جب یہ کام کرے انسان تو پھر اللہ پر کیا حق ہے اس بندے کا؟ تو فرمایا اس بندے کے متعلق اب اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ اس بندے پر اپنا خاص انعام فرمائے اور اس کی بخشش فرما دے۔ تو جس طرح حقوق اللہ ہیں، اسی طرح اسلامی زندگی کے کمپلیٹ ہونے کے لیے دوسری جز جو ہے، ایک اہم جز جو ہے، وہ حقوق العباد ہیں، وہ بندوں کے حقوق ہیں۔ یہ دونوں جہات جو ہیں ان کی طرف نظر کرنا ایک بندہ مومن کا شیوا ہے، اور جب تک دونوں پر عمل نہیں ہوگا، دونوں کی ادائیگی نہیں ہوگی تو انسان کامیاب ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس حقوق اللہ کی ادائیگی کا وقت ہے۔ ایک بندہ صبح سے لے کے شام تک 5 وقتہ باجماعت نماز ہی نہیں صرف پڑھتا، بلکہ اس کے علاوہ نوافل بھی پڑھتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، عبادات بھی کرتا ہے، اذکار بھی کرتا ہے، تو اس کے یہ سارے نیک اعمال جتنے اس نے کیے یہ اس کی بخشش کے لیے فقط کافی نہیں ہیں جب تک اس نے بندوں کے حق بھی نہیں ادا کر رہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جی نماز پڑھ رہا ہوں یا روزے رکھ رہا ہوں، عبادات کر رہا ہوں، تو اب بندوں کی خیر ہے، بندوں کا کچھ بھی نہ کروں تب بھی بخشا جاؤں گا، یہ نہیں ہے۔ بخشش کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں اللہ کے حق ادا کیے جا رہے ہیں وہیں بندوں کے بھی حق بھی ادا کرنے چاہیے۔ تو حقوق العباد کسی مسلمان کی زندگی میں ایک اہم ترین جز ہے۔ تو حقوق العباد کے متعلق حضور نبی رحمت شفیع امت کے ڈھیر سارے فرامین ہیں، مختلف موقعوں پہ جو حضور نے ارشاد فرمائے، جہاں جہاں جتنی جتنی ضرورت تھی اتنے اتنے بتاتے گئے۔ یہ جو میں روایت آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، اس میں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 6 حق بیان فرمایا۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم 6 قیل ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استضحک فانصح واذا عطس فحمد اللہ فسمتہ واذا مرض فعودہ واذا مات فاتبعہ۔ یہ 6 حق حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیان فرمایا، انہی پہ یہ آج گفتگو ہوگی۔ تھوڑا ڈیٹیل سے انہیں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ابتداً میں نے آپ کے سامنے حقوق العباد کی اہمیت جو ہے نا وہ بیان کرنے کی کوشش کیا کہ دین میں حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے، اللہ کے نزدیک حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے۔ تو جہاں اللہ کے نزدیک حقوق العباد کی اہمیت ہے، وہیں ایک انسان کی بخشش کے لیے بھی حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یعنی بخشے جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ آپ کے پاس مواد جمع ہو، آپ کی نیکیاں جمع ہو۔ اس پہ ایک ایگزامپل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، وہ جی بڑی چنگی ہے، بڑی نمازی ہے، بڑی اچھی ہے، بڑے رکعت نماز پڑھ دی ہے، روزے رکھتی ہے، نیک اعمال۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب لوگوں سے تعریف سنی نا اس عورت کی، اس کے نیک ہونے کی، تو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو اتنی نیک ہے، وہ شب بیدار ہے، روزے رکھنے والی ہے، وہ بڑے نفل پڑھنے والی ہے، جس کا ذکر کر رہے ہو، فرمایا اس کا ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلسلہ ہے؟ کہنے لگے ہمسایوں کے ساتھ اس کی چپکلش ہی رہتی ہے، ہمسایوں کے ساتھ اس کا کوئی اچھا رویہ نہیں۔
تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا یہ کافی ہے اس کے جہنم جانے کے لیے، یہ کافی ہے اس کے جہنم جانے کے لیے. یعنی نمازیں ہیں اس کے پاس، نوافل ہیں، سب کچھ ہے، ڈھیر سارے حقوق اللہ میں سارا وہ کلیئر ہے. لیکن حقوق العباد میں فقط اتنا پوچھا کہ ہمسائے کے بارے میں کیسا سلوک تھا، کہنے لگے یہاں کمزور ہے تھوڑی کم، ہمسائے کے معاملے میں وہ اس کا چپکلشی رہتی ہے. تو کیا فرمایا کہ اگر ہمسائے کے متعلق کیا تو فرمایا یہ جہنم جانے کے لیے اس کے لیے کافی ہے بس. اسی طرح ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے سامنے، تو ارشاد فرما کہ اس کے اعمال کا فقط فرائض کی ادائیگی وغیرہ کرتی ہے، یعنی 5 وقت دی نماز پڑھ سکتی ہے، فرض روزے رکھ دی، بس کوئی نفلی روزے کو نہیں چوکے رکھ دی، بس جتنے فرض ہو اتنے رکھ دی. نمازاں انہیں ہی پڑھ دی جنیاں 5 نمازاں، یعنی کوئی تہجد اوابین اور اشراق اور چاہے روٹین کے نیک اعمال کا. تو پوچھا کہ لوگوں کے ساتھ رویہ کا ہے، کہا لوگوں کے ساتھ اس کا بڑا اچھا رویہ ہے، تو فرمایا یہ اس کے جنت جانے کے لیے کافی ہے. تو اب کیا پتا چلا اس ایک بات میں آپ کے سامنے میں کیا کلیئر کر چکا ہوں کہ دین میں بھی اہمیت ہے، اللہ کے ہاں بھی اس کی اہمیت ہے، اور کسی بندے کی بخشش کے لیے بھی حقوق العباد اہم ہے. جہاں حقوق العباد جنت جانے کے لیے اہم ہیں، اللہ کے قرب کے لیے اہم ہیں، کسی کی مغفرت اور بخشش کے لیے اہم ہے، وہیں حقوق العباد ایک معاشرے کو سنوارنے کے لیے بھی اہم ہے. معاشرت کا جو سارا انحصار ہے وہ حقوق العباد پہ ہے. لوگوں کو اس سے کیا لگے، کوئی میرے محلے کا اگر بندہ 5 نمازیں چھوڑ کے 6-7 نفلی بھی شروع کر دے، ساری رات بھی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا رہے، تو صبح گلی سے صحیح طرح گزرنے نہ دے تو مجھے اس کی نمازوں کا کیا فائدہ ہے. تو معاشرت کے لیے حقوق العباد انتہائی اہم ہے. معاشرتی زندگی کے لیے، آپ کے رہن سہن کے لیے حقوق العباد کی تربیت ہونا بہت ضروری ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ فقط کیا میں نماز پڑھ لوں گا، یہ جی میں 200 واری میں جی درود شریف پڑھیا تے 500 واری میں فلاں سورت پڑھی تے فلاں. بھائی پڑھتا رہو، تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے، مینوں دسیں گا تے روڑیں گا. ہاں مینوں پتہ چلے گا تے تیری ریاکاری ہو جائے گی، تے مالک آ کے عمر نو دسن واسطے پڑھیا گیا تے پھر اندے کولوں لے کے جا مینوں دسے دا کوئی فائدہ. مجھے فائدہ یہ ہے کہ آپ کا رہن سہن ٹھیک ہو، معاشرے میں آپ ٹھیک رہیں. میرے اچھا بننے کا، میں اگر کوئی 600 نفل پڑھتا ہوں تو آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کوئی ہے فائدہ میرے 600 نفل پڑھنے کا؟ آپ کو فائدہ تب ہے جب میں ایک اچھا ہمسایہ بنوں، آپ کو فائدہ تب ہے جب میں ایک اچھا محلے دار بنوں، آپ کو فائدہ تب ہے جب میں ایک اچھا شہر کا باسی بنوں، ایک اچھا معاشرتی نوجوان بنوں، تو تب آپ کو فائدہ. لوگوں کو کیا تیری عبادات کا فائدہ؟ ہاں عبادات کا فائدہ تیرا یہ ہے کہ اللہ کے حضور تیری بخشش ہوگی، اللہ کے حضور جو تیرے حق ہیں وہ تو ادا کر رہا ہے، تیرا اور اللہ کا معاملہ کلیئر ہو رہا ہے. لیکن بندوں کے حقوق اگر سلب کرے گا تو وہ معاف کرنے والا، بولیں تو صحیح، معاف کرنے والا وہ تو انسانوں کے حقوق تو انسانوں کے ہیں بھائی. بخاری کی روایت ہے، کسی عورت نے وہ ایک بلی کو گھر باندھا اور اسے خوراک نہ دی اور باندھ کے بھول کے چلی گئی، کہیں چلی، واپس پلٹی تو وہ بھوک اور پیاس سے بدک کے وہ بلی وہاں پہ مر گئی. تو حضور نبی رحمت شفیع امت نے ارشاد فرمایا وہ عورت دوزخ میں جل رہی ہے. جی ایک بلی نو نقصان دین والی دوزخ جاندی ہے تے ایک بندے نو نقصان دین والا کدھر جائے. تو پتا چلا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نماز اور نفل اور تسبیح پڑھ لوں تو جناب بس ستہ خیرن ہون میں رگڑا کڈی آواں سارا، نہ تیرا ایمان اور دین اور معاشرتی زندگی سب کچھ نہ مکمل ہے جب تک حقوق العباد کی ادائیگی نہیں ہوگی. یہ باتیں کڑوی ہیں، ہمیں پسند نہیں آتی، لیکن حق یہ ہے. جو میں حق بولوں تو لوگوں کو کھٹکتا ہے، رہوں میں چپ تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا، حق بولوں تو لوگوں کو کھٹکتا ہے. یہ نہیں وہ جو حق بات کہتے وہ. میں ایک جگہ پہ گیا تو میں نے وہ سود کی مذمت میں تقریر کی، تو ایک بندہ میرے کہنے لگا ساریاں آج سانو ہی لانیاں جے. میں نے کہا چور کی داڑھی میں دن کا، میں نے تجھے کہ مجھے پتا ہے کہ تو سود لیتا دیتا. جو حق بولوں تو لوگوں کو کھٹکتا ہے، رہوں میں چپ تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے. المیہ یہ ہے کہ لوگ سمجھے کہ شاید دین یہ ہے کہ نوافل نمازیں اور جناب تسبیحات اذکار یہ زیادہ سے زیادہ جمع ہونے چاہیے، وہ بھی کوئی نہیں ساڈے کو جمع ہوندے. لیکن سمجھتے ہیں کہ شاید فقط دین یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جمع ہوں، حقوق العباد رگڑا کڈیا ہو جڑا ہوندا جتھے دبیا ہو. نہ بھائی، نہ تیرا دین مکمل ہے اس سے، نہ تیری معاشرتی زندگی مکمل ہے. تو معاشرے کی سدھار کے لیے دین نے جو حقوق العباد بیان کیے ہیں ان پہ عمل کریں تو دیکھیں آپ کا معاشرہ کیسے خوبصورت بن جاتا ہے، کیسے حسین بنتا ہے. تو اس ایک فرمان میں نبی رحمت شفیع امت نے 6 چیزیں گنوائی، فرمائی یہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. 6 وہ کون سا ہے؟
ارشاد فرما پہلا حق یہ ہے، پوچھا گیا نا ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ تو ارشاد فرما اذا لقیتہ فسلم علیہ، فرما جب ملاقات ہو تو ایک دوسرے کو سلام کرو. سبحان اللہ کہہ دیں آپ. ملاقات ہوئے تو کی کرو؟ سلام کرو. سلام کے دو معنی ویسے مراد لیے جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ٹھیک ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، تو اللہ کا نام ہے ایک سلام. تو اگر یہ سلام اس السلام علیکم میں سلام اللہ کے نام کو مراد لیا جائے تو پھر بندہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اللہ دے حوالے، یعنی اللہ دے نگہبان، اللہ تیرا نگہبان ہوئے، اللہ دی نگہداشت ہوئے. دوسرا اگر اس کا سلام کا معنی سلامتی لیا جائے تو اس سے معنی پھر یہ بنے گا کہ تجھ پر سلامتی نازل ہو. اور جب بندہ ایک کوئی دوسرے کو کہہ دیتا ہے نا کہ میری طرف سے تجھے سلامتی ہے، یعنی میں تجھے کوئی ضرر نہیں دوں گا، میں تجھے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، تو یہ اس کے بعد پھر تکلیف کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ کے ناموں میں ایک نام سلام بھی ہے اور ایک اس کا معنی سلامتی بھی بنتا ہے، یہ نہیں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے تھے تو نماز میں ہم نے پیچھے نا اتحیات میں پڑھا السلام علی اللہ قبل عبادت السلام علی جبریل علی میکائیل علی عبادہ السلام علی جبریل علی میکائیل. کہنے لگے ہم نے سلام پڑھا نماز میں اتحیات میں پڑھا، بندوں پر سلام کرنے سے پہلے کہا ہم نے اللہ پر سلام اور جبریل پر سلام اور میکائیل پر سلام. حضور نے نماز مکمل کی تو پیچھے مڑ کے ہمیں دیکھا اتحیات میں جڑا سلام پڑھی دا اونچی آواز نال پڑھی دا یا مٹھا مٹھا پڑھی دا، دل وچ پڑھی دا. کہتے ہیں نماز مکمل کی حضور نے تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو ارشاد فرمایا کیڑا ہے جن نے اللہ تے سلام کیتا ہے. حضور نے پیچھے تو ارشاد فرمایا اللہ تے سلام نہ کلو، اللہ نے تواڈے سلام دی لوڑ کوئی نہیں ہے، یہ ہمیں منع کر دیا. حضور نے فرمایا اللہ کو سلام کی ضرورت نہیں ہے، ہاں یہ دعا کرو اللہ سے کہ وہ اللہ تم پر سلامتیوں کو نزول فرمائے. تسی اللہ تے سلام نہ بھیجو بلکہ اللہ بندوں پر سلامتیوں کا نزول فرمائے، یہ دعا کیا کرو. تو کہنے لگے کہ اللہ پر سلام کرنے سے منع کیا گیا، لوگوں میں بندوں پر سلام کرنے کا حکم دیا گیا. پھر نماز میں بندوں پر بھی سلام کروایا گیا، نبی پاک پر بھی سلام کروایا گیا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی عباد اللہ الصالحین، یعنی بندوں پر بھی اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی سلام ہو. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا تو اس نے آگے کہا السلام علیکم. حضور نے جواب دیا تو ارشاد فرمایا 10 ہو گئی. دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے فرمایا 20 ہو گئی. تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا 3 ہو گئی. یعنی فرمایا فقط السلام علیکم کہا تو 10 نے کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو 20 ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو 30 ہو گئی ہیں. ایک روایت ویسے ترمذی میں ہے جس میں وہ مغفراتہ کے بھی الفاظ ہیں، لیکن اسے جو ہے وہ محدثین شارحین نے اسے ضعیف کہا ہے، کہہ کہ یہ ضعیف ہے اور اس کا ایک جو راوی ہے وہ کمزور ہے، حتیٰ کہ وہ موضوع تک کا بھی قول ہے اس کے متعلق. خیر 30 تک کا تو اتھینٹک حدیث سے یہ ثابت ہے کہ 30 نیکیاں ملتی. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے، فرمایا سلام کرنے میں جلدی کرو. ان اول الناس باللہ تعالی من بداهم بالسلام. حضور نبی پاک صاحب ابو داؤد کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے نا وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. یعنی 2 بندے ملے ہیں سلام کیتا ہے، انہوں نے فرمایا جن نے پہل کر لی وہ اللہ دے نیڑے ہو گیا. اور پھر ان دے وچ ایک مزے دی گل ارشاد فرمایا جیڑا بندہ سلام کردا ہے فرمایا کرن والے اللہ 90 نیکیاں عطا فرماندا ہے. اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا جیڑا جواب دیندا ہے انہوں اللہ 10 نیکیاں دیندا ہے. تے پھر سانو کرن وچ پہل کرنی چاہیے. بلکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں پہلے حضور کو سلام کروں، لیکن موقع ہی ایسا بننا جب میں نے آنا میرے سلام کرنے سے پہلے حضور نے مجھ پر سلام کر دیا، حضور نے مجھے سلام کہہ دینا. تو حضور پہل کرتے تھے ہر نیکی میں، حضور نے آگے بڑھنے کی کوشش کی. کہنے لگے ایک دن میں آخیا وہ آج ابوبکر ہی پہل کرے گا. کہنے لگے میں نبی پاک صاحب اللہ کے حجرے دے باہر چھپ گیا، میں کہ مالک نکلن گے تو میں فوراً نکل کے تے حضور نبی پاک تے سلام چا کراں گا. کہنے لگے میں چھپیا رہا، تھوڑی دیر تو بعد حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے مبارک حجرہ پاک دا پردہ سرکایا. جو تو جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لے آئے تھے، میں الرٹ سی بالکل کہ میں سلام کراں، لیکن میں انتظار پہ کردا سی کہ بالکل سامنے آون گے، میرے سامنے گزرن لگن گے تے میں پھر کراں گا. کہنے لگے جے مالک سونے نکلے نے 2-4 قدم اٹھائے جے میرے قریب ہی پہ ہوندے مینوں کہنے لگے السلام علیکم یا ابا بکر.
ابو بکر تیرے تھے سلام. کہنے لگے پھر میں نے کہا یا رسول اللہ سبقت لے گئے ہیں. فرمایا نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں اور نیکی کے کام میں سبقت کر جاتے ہیں. تو سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے. حضور نبی رحمت شفیع حتیٰ کہ بخاری کی وہ جو روایت ہے نا 3 دن تک مسلمان کا حق نہیں ہے کسی مسلمان سے تعلق توڑے رکھے, ناراض رہے بلا عذر شرعی, ناراض رہنے سے منع کیا 3 دن. تو حضور نے فرمایا انہاں 3 دیہڑیاں وچ جن نے انہاں دوواں وچوں پہلے سلام کیتا اللہ اندے نال راضی ہو گیا. یعنی کسی سے سلام کرے. اور حتیٰ کہ ایک روایت کے الفاظ ہیں, فرمایا کہ جو بندہ کسی کو سلام کرتا ہے, حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا سلام کرو لوگوں کو حتیٰ کہ تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے. فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف, بخاری میں. فرمایا کھانا کھواؤ بندیاں تے سلام کرو بندیاں, باویں تسی کسی نے جان دیو یا باویں نہیں جان دے. یعنی گلیچ پہ گزر دیو, ضروری نہیں کوئی واقف بندہ آیا تو انہوں سلام کرنا. فرمایا نہیں بھی پہچان دے تاں بھی انہوں سلام کرو, انہاں تو انہوں اجر ملے گا. صحابہ کرام دی عادت سی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام ایک دن ایک صحابی نال لیا, کہنے لگے سارا بازار پھر کے آئے, وہ تھوڑے قدرے موٹے سن, کہنے لگے سارا بازار پھر کے آئے. تو واپس آئے تو انہاں کہ نہ کوئی خریدیا ہے نہ کوئی انجے نہ کوئی پا پوچھیا, تو انجے دکانہ کو پھر کے واپس آ گئے. دوجے دن پھر آکھے ان چلیے, کہنے لگے میں نہیں جانا, تسی نہ کوئی خرید دے ہو تے نہ کوئی بیچ دے, تے لوگ بیچ دے خریدن تے تسی انجے پھر ٹر کے واپس. فرمایا میں ہر دکان تو ہر بندے کو لگن لگے انہوں سلام کیتا ہے. کہنے لگا جی ہاں. کہنے لگے میں اگے واسطے بڑا کچھ خرید آیا, یعنی نیکیاں میں بہت ساریاں کٹھیاں کر آیا. لہذا سلام نو عام کرنا چاہیے. حضور نبی رحمت شفیع وسلم آپ دے غلام اصحاب او خوشبوواں پھیلاندے سن, اے محبت پھیلاندے سن, سلام نو عام کردے سن. اور حضور نبی رحمت شفیع امت وسلم آپ دا ایک فرمان علی شان اور ایک خوبصورت فرمان سنیو کس طرح جوڑیا اس چیز نو نبی رحمت شفیع. میں نبی پاک دی خطابت تے بھی صدقے ہی جاواں. بڑے بڑے ماما خطیب جنے نے یعنی پیدا کیتے نے, لیکن میرے نبی جے اس دنیا میں خطیب ہویا. حضور نبی رحمت شفیع امت نے ارشاد فرما لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا. فرما کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جنی دیر تک ایمان نہیں لے آوے گا. کافر جنت سے جا سکتا؟ سارے بولو, کافر کوئی جنت سے جا سکتا؟ فرمایا مومن کوئی جنتوں باہر رہ سکتا. ہاں ہاں مومن اپنی جو گناہگار ہے تے بھگت کے بھی آخر کار مومن دا انجام جنت ہے. تو فرمایا لا تدخلون الجنت, فرمایا جنت سے داخل نہیں کوئی ہو سکتا حتی تؤمنو, جب تک ایمان نہ لے آوے. تو فرمایا ولا تؤمنو حتی تحابو, فرمایا اودوں تک ایمان بھی بندہ کوئی مومن بھی نہیں ہوندا, اودوں تک مومن نہیں ہوندا, اودوں تک کوئی مومن نہیں ہوندا جدوں تک آپے وچ ایک دوجے نال پیار نہ پا لے, محبت نہ کرے بندیاں نال. فرمایا جدوں تک اندے چ محبت نہ آئی, فرمایا اوندا ایمان بھی مومن بھی ہو نہیں ہوندا. فرمایا جنت جان واسطے ایمان ضروری ہے اور مومن ہون واسطے محبت ضروری ہے. تے اگلا میرے نبی دا فرمان ایسے فرمان اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم. فرمایا کیا تانوں ایہو جی شے دساں جڑے کرن نال تہاڈے وچ پیار آ جائے گا, محبت آ جائے گی. فرمایا جنت نہیں جا سکتے ایمان, تے ایمان نہیں آنا جدوں تک پیار نہیں آنا. تے پیار واسطے میں تانوں دساں پیار آنا کیویں؟ جی یا رسول اللہ دسو. ارشاد فرما اگر اے چاہندے ہو فرما افشوا السلام بینکم. مسلم, ترمذی, ابو داؤد تینوں کتاب اج کل موجود ہے. نبی پاک نے فرمایا جنت جان واسطے ایمان ضروری, ایمان واسطے محبت ضروری. میں تانوں دسنا محبت ادوں آنی ہے جدوں ہر بندے نے سلام کردے جاؤ گے. یعنی سلام نو عام کرو. جیڑا تسی ویکھو کوئی اپنا پرایا جتھے نظر آندا انہوں سلام کرو. اور نبی پاک صاحب علیہ وسلم آپ دے غلام انہاں کیا خوبصورت زوات سن جنہاں نے نبی پاک دا دور پایا تے پھر مالکان سلامیاں کردے رہن. اندے تے اونچا جا سبحان اللہ بندا سی تہاڈا. باقاعدہ میں روایت الفاظ پڑھے نا, کہنے لگے یہودی نبی پاک دے نیڑے ہو کے حضور نو سلام کر دے آن. یہودی حضور نو سلام کر دے آن. وجہ ایسی آن واسی سلام کریں گے ایک واری آگ سڑے ہونے نا وعلیکم السلام, ساڈا کام بن جانا ہے. ایک واری حضور نے سانو سلام آگ چھڑیا پھر سانو کوئی رولا نہیں. جدو نبی پاک کہنے لگے یہودیاں بار بار نبی پاک دے نیڑے آ کے حضور تے سلام کرنا سلام کر دے رہندے سن, لیکن نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جواب اگر دینا تے ارشاد فرمایا السلام علی من اتبع الہدی. فرمایا اون دے تے سلامتی جڑا ہدایت تے چلے ہے, سلامتی اون دے تے جڑا ہدایت تے چلے ہے. ویسے شارحین نے دے تے بڑا کلام کیتا, لیکن ایک نقطہ جڑا میں فقیر نے جدوں پڑھیا تے میرے ذہن دے اندر آیا. سونے نبی پاک نے جدوں یہودیاں انہاں نو سلام کیتا ہے جواب وچ اے وی نہیں آکھیا میں تہاڈے سلام دا جواب نہیں دینا. اگر اے فرما دیندے تے گل تے پھر بھی ہوئی.
جدوں انہاں دے سلام وچ وعلیکم السلام ہی نہیں آکھیا انہاں نے جواب ہی نہیں دیتا، اے کیوں آکھیا جڑا ہدایت تے چلیا انہوں سلام ہوئے؟ میرے تیرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدوں اے فرمایا تے پھر حضور نبی پاک صاحب الاخلاق دا انہاں کہنا قیامت تک دے ہدایت تے چلن والیاں واسطے سلامتی بن کے اتردا ہے. یعنی تے میں اگر ہدایت تے چلیں گے تو حضور دا سلام ساڈے تک بھی اپڑسیا. کیا خوبصورت ماحول ہوئے یار، لنگدا وڑدا ہر بندہ ایک دوجے نو سلام کرے تے کیا حسین امتزاج نہیں ہے؟ کیا مزہ نہ آ جائے ماحول دا؟ اور جدوں نبی پاک فرماندے تیرے سلام کرن نال تیرے تے محبت آ جائے گی، تہاڈی آپے وچ محبت پہ جائے گی، تو میں امید کراں انشاءاللہ محبت آوے گی نا انشاءاللہ. حتیٰ کہ اچھا پہلے حق کیندا بندا ہے او مینوں کرے یا میں انہوں سلام کراں؟ نبی رحمت شفیع امت نے ان دے متعلق بھی ارشاد فرما دیتا، پہلے تے فرماوا جڑا پہل کرے انہوں زیادہ ثواب، لیکن پھر بھی فرمایا جے کوئی بندہ آڑی کھلوے وہ پہلے کرے جائیں، پھر فرمایا پتہ کہندا حق بندا ہے. یہ بھی میرے تیرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا لوگاں وچوں حق کہندا بندا ہے. حق دے متعلق حضور جانے جانا سلم آپ نے باقاعدہ طور تے ارشاد فرما دیتا، فرمایا حق لوگاں وچوں سلام کرن دا پہلا حق کہندا ہے. فرمایا یسلم الراکب علی الماشی، فرمایا جڑا چلدا ہے نا پہ سفر پہ کردا ہے اون دا حق بندا ہے اور رکے نو سلام کرے. یعنی دو چار بندے جو کھلوتے ہیں تو کولوں جڑا لگن لگا ہے ہن پہلا لگنے والے دا حق بندا ہے کہ انہاں تے سلام کرے. اگر او کھلوتے کر لیندے تے انہاں نے زیادہ ثواب لب گیا، لیکن پہلا جی حق وے دوواں وچوں حق کیندا بندا ہے؟ فرمایا پھر ٹردے دا حق بندا ہے کہ کھلوتے نے سلام کرے. دوسرا فرمایا والماشی علی القائد، فرمایا کھلوتے دا حق بندا ہے او بیٹھے نے سلام کرے. ٹردے دا حق بندا ہے کھلوتے نے سلام کرے، تے کھلوتے دا حق بندا ہے بیٹھے نے سلام کرے. تے فرمایا والقلیل علی الکثیر، اور بخاری مسلم دونوں چ روایت فرمایا پھر جے تھوڑے نے انہاں دا حق بندا ہے چوکھیاں نے سلام کرے. یعنی جے 100 بندہ بیٹھے ہے تے اوتھے ایک دو یا تو جڑے آئے نے تھوڑے، فرمایا تھوڑیاں دا حق بندا وہ چوکھیاں نے سلام کرن، چوکھیاں دا حق نہیں وا کیے وا انہاں سانوں نہیں کیتا سی سلام. یعنی نبی پاک صاحب علیہ وسلم آپ نے یہ بھی سارا سلسلہ بیان فرما دیتا ہے. پھر وہ کیڑا سونا ماحول ہے جدوں صحابہ ایک دوجے تے سلامتیاں گلدے آن. ہن میں عقیدے دا ایک جملہ مٹھا جا کھڑا، تسی اونچا بول سکدے ہو تے بول لوے ہو، او جڑے صحابہ ایک دوجے تے سلامتیاں گلدے ہون او ایک دوجے دی جان دے دشمن نہیں آن دے ہے. بلکہ تائیں تے کسی نے کیا خوشبو ہے دو عالم میں تیری قیامت تک جڑا سلام کرے گا کسی نو سلام آکھے گا محبت آ جائے گی، پیار آ جائے گا. ایک جگہ کھڑے سلام دے بدولت محبت آ جائے گی، پیار آ جائے گا. جے تو میں ایک دوجے نو سلام کریے تے محبت ہوندی ہے، حدیث بھی دس دیئے اودوں کنی محبت ہوے گی. خوشبو ہے دو عالم میں تیری سارے کبری خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلے چیدہ کس منہ سے اس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ. اجدہ غیر مسلمیاں دے کسی نے معاشرت سکھائی ہے، مسلمانہ دا سوہنا نبی ہے. اللہ نے جن دے اوصاف بیان کردیاں کرے قرآن چ فرمایا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. جندی شان رب دا قرآن بیان کرے کدے فرمائے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. قرآن سونا جدوں کدے سونے دیاں شاناں بیان کرے کدے صفتاں بیان کرے سونے نبی دے یاراں دا تذکرہ کرے. جدوں رب دا قرآن سونے نبی دیاں شاناں بیان
کر دے انہاں شاناں دا احاطہ کوئی نہیں جے کر سکدا لیکن تیرا میرا نبی ہووے جنیاں شاناں رب بھی بیان کر دے تے دنیا دے کفار یہود تے عیسائی دنیا دے بڑے بڑے رائٹر جدوں تیرے میرے نبی دی سیرت پڑھ دے نے اے لکھن تے مجبور ہو جاندے نے آندے نے اس کائنات کو اس دنیا کو اگر کسی نے جینا سکھایا انسان کو انسانیت سکھلائی ہے اس کائنات میں انسان کو انسانیت سکھلانے والا اور کوئی نہیں مسلمانوں کا نبی محمد رسول اللہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ دنیا والے بڑے بڑے لیڈر ویکھے بڑے بڑے رہبر تے رہنما ویکھے لیکن تیرے میرے نبی جا لیڈر بھی کوئی نہیں رہنما بھی کوئی نہیں بڑے بڑے لیڈر ویکھے نے دنیا دے جڑے محبت دے دعوے دار بڑا لیڈر ہونے دے دعوے دار کر دینے دعوے کرن والے ویکھے نے لیکن تیرا میرا نبی ہووے جڑا غریباں دا خیال کرن والا سونے نبی نے بس صحابہ دا خیال نہیں کیتا 1400 سالاں تو بعد اللہ دی مسجد دے اندر آ کے جمعہ دی نماز پڑھن والا بندہ پریشان ہو گیا ہے دل وچ حسرت پیدا ہوئی کاش 1400 سال پہلے پیدا ہویا سونے نبی دے مدینے دے اندر جاندا لجپال نبی نو چلدا پھردا ویکھدا میں بھی لنگدیاں وڑدیاں سونے نبی نو سلام آکھ چھڑدا میں سلام کردا جواب وچ میرا نبی بھی میرے تے سلام کہہ دیندا دل کر دینا نبی سونے سانو سلام کرن دل کر دینا پیا جدا دل کر دے ایک باری اچھا کہ سبحان اللہ یعنی ساریاں دا دل کر دے ون نبی سانو سلام آکن ہر کسے دا دل کر دے سونا نبی سانو سلام آکے میں تنو دسنا شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب دے اندر لکھی ہے کہنے لگے جدوں تیرے میرے نبی دے وصال دا وقت آیا سونے نبی دنیا تو پردہ فرمان لگے نے سونے نبی دی وفات وصال دا وقت آ گیا ہے دنیا والیوں نبی پاک نے آخری خطبے دے اندر اپنے صحابہ نو فرمایا او میرے صحابہ جدائیاں دا ویلا آ گیا ہے جان دا ویلا آ گیا ہے میں تو دور نہ سمجھیو میرے تو دور نہ سمجھیو فرمایا کوئی جنہ نے کویا انہا میرے نیڑے ہوئے گا جانیاں آخری تقریر دے اندر جاگیو آخری تقریر دے اندر تیرے میرے نبی نے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ میرے جان تو بعد آن والی میری امت نو محمد دا سلام آکھ چھڑیو میں محمد دا سلام آکھ چھڑیو صحابہ نے تابعین نو سلام دیتا انہاں نے دلانال قبول کیتا انہاں تباہ تابعین نو دیتے انہاں اگوں سلام پہنچایا چلدیاں 1400 سال تو بعد اللہ دی مرکزی جامعہ مسجد دے جمعہ دے اجتماع دے اندر میں تونوں پہ دسنا تیرا میرا نبی جانیا تنوں سلام آکے گیا کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری پہلا تیرے میرے نبی پاک نے فرمایا سلام کہو ایک دوجے جلدی نال چونکہ ویلا نہیں پورا ٹاپک بن ہے سلام
لیکن خیر میں امید کروں کہ اتنا کافی ہے کہ انشاءاللہ کو سلام کراں کیڑا آج میرے کوئی میں ووٹ نہیں پہ منگدا بچوں کے ووٹ ہونے تو میں کوئی پتہ نہیں ووٹ نہیں اپنے دلوں ارادہ کرو اپنے آپ نال کہ آج تو بعد میں کوئی جانو بندہ لبا یا نہ جانو ہے فرمایا جان دے ہو یا نہیں جان دے لگ دے وڑ دے ہر بندے تو سلام آکھنا کران گے انشاءاللہ سارے انشاءاللہ سلام کران گے ہن باقاعدہ صحابہ کرام فرمان لگے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے کہ ایک باری حضور جانا سن آپ واشروم یعنی قضاء حاجت فرما رہے سی تے کسی نے سلام کیتا تو حضور نے منع فرما دیا یعنی جن حالات وچ کسی مسلمان نو سلام کرنا منع کلام کرنا منع ان حالات وچ سلام کرن تو منع کیتا گیا باقی تسی راہ جاندے آندے ہر بندے نے سلام کرو جنہاں محبت پھیلدی پہلا حق فرما بندہ مسلمان تے اے حق ہے کہ سلام کرے تے اوندا جواب دے دوجا فرمایا کوئی مسلمان اس تے اوتے دوجا حق ہے کہ کدوں کوئی اونوں دعوت دے تے اون دی دعوت نو قبول کیتا جائے دعوت دے تے دعوت اللہ کرے تو کوئی دعوت دے چھڑے تے دعوت پھر کی کرنی ہے قبول کرنی ہے لیکن ایک چیز اس وچ بھی ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعوت دے متعلق ارشاد فرمایا اگر او دعوت دین والا جڑا دعوت دیندا ہے پیا تسی اس دی دعوت تے جاؤ اگے ماحول ایسا ہوے کہ جندے تے رب ناراض ہوندا ہے پھر اس حالت وچ تواڈے تے کوئی ضروری نہیں اور کوئی حق نہیں تواڈا کہ تسی او ضرور پورے ہی کرو ویسے تسی جواب دینا ہے وا تسی فلانے مسلمان تانوں دعوت دتی سی تو کیوں نہیں اپڑیا ایندا جواب دینا لیکن جو تانوں پتہ ہے وا میں اوتھے جاواں گا اوتھے ایڈا پیڑا کام ہونا ہے جندے وچ اللہ ناراض ہو سی تو پھر ایسے کام دے اندر جان تو فرما گیا اسی دعوت قبول کرنے دی بھی کوئی لوڑ نہیں ہے ایسیاں تھاواں تے جان تو منع کیتا گیا لہذا اس صورت دے اندر تانوں خلاصی ہے اور پھر اگلا حق چونکہ جلدی نال اگے چلنا ہے فرمایا اگلا حق ہے کہ جدوں کوئی مسلمان کسی کو نصیحت مانگ بوے تے پھر انہوں صحیح طرح نصیحت کرے ایتھے کی کردے نے پچھلی گل چھپا کے رکھی باقی کسے پڑھنے پا چھڑیا نہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد اچھا ایندا تو بھی ثابت ہویا جے تواڈے کوئی راہ پوچھ بوے اونوں دسو نبی پاک دے کہن دے مطابق ایک تواڈا حق بندا دوجا تانوں ثواب لبا ہے کوئی بھی تواڈے کولوں نصیحت منگدا ہے کوئی گل پوچھ لیندا ہے اے کیویں فرمایا تواڈا حق بندا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی نوں چنگی گل دسو چھپاؤ نہیں اگلا حق نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا واذا آتا صفحمد اللہ فسمے تو فرمایا اگر کوئی اے نچ مارے نا چھینک حضور نے فرمایا اگر کوئی چھینک مسلمان مارتا ہے تو الحمدللہ کہے تو سننے والے کا حق بنتا ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ اسے رحم کی دعا دے کیا کرے رحم کی دعا دے اللہ اکبر اس پہ باقاعدہ الادب المفرد میں امام بخاری نے ایک روایت کو لکھا ہے ابن مسعود اور مولا علی دونوں کا اقوال ذکر کیا کہنے لگے حضرت مولا علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے چھینک سن کر اگر کوئی بندہ کہنا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کانا فرمایا جن نے اے آکھیا نا نیچ سن کے کسی دے الحمدللہ کہنے دے جواب دے اندر یا اے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ ان دی داڑ تے ان دے کانن نو درد تو محفوظ فرما لیندا ان داڑ دی تے کنا دی درد کدے نہیں ہوے گی جن نے نیچ دے جواب وچ کیا تو پھر چھینک آوے تے کی آکھنا ہے الحمدللہ تو ان دے جواب وچ کیا آکھنا ہے یرحمک اللہ یعنی اللہ تیرے تے رحم فرما ٹھیک ہے جی اے بھی ہو گیا اگلا حق کسی مسلمان دا دوجے مسلمان ہوتے ہاں اگلا حق حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرما اس تو بعد اگلا حق مسلمان دا کہ وَإِذَا مَارِدَ فَعُودْهُ فرما اگر کوئی مسلمان بیمار ہو گیا تو ان دا پتہ لین جاؤ بیمار ہو گیا تو ان دی عیادت کرو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ تو ایک روایت موجود ہے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا قول ارشاد فرمان لگے اگر کوئی سویرے کسی مسلمان دا پتہ کیڑ لین گیا عیادت کرن گیا بیمار دی فرمایا گیا ان دی عیادت کر کے واپس پلٹیا شام تک 70,000 فرشتہ ان دے واسطے دعاواں منگدا رہندا ہے ایک مولوی صاحب اللہ دے نیک کوئی بندے وہ بھی ساڈا خیال ہوندا ہے ہیں جی کسی نیک بندے کولوں دعا کروائیے ان دے نیک ہون وچ تے شک ہو سکدا ہے فرشتیاں دے نیک ہون چ کوئی شک ہے تے ایک نہیں 70,000 بندہ نہیں کٹھا کرن ہوندا فرشتے کٹھے ہو جاندے تے 70,000 فرشتہ کیڈا سوکھا کٹھا ہوندا تہاڈی برادری آس پاس محلے کوئی بھی مسلمان بیمار ہے جا کے انہاں کو کی حال ہے بھائی جی ٹھیک ہو خیر فروٹ کھڑنا بھی نال ضروری نہیں ہوئی تحفہ دین دا وکھرا ثواب ہے لیکن اگر کوئی اونج جاندا ہے جا کے پوچھدا ہے تے فرمایا جان والا اگر سویرے گیا شاماں تک تواڈے واسطے بخشش دیاں دعاواں اگر پچھلے پار گیا یا شام نو گیا تے سویر تک تواڈے واسطے دعاواں ہون گیاں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماندے سن سردیاں چ راتی جایا کرو رات لمبی ہوندی ہے زیادہ دیر فرشتے تواڈی بخشش منگن گے تے گرمیاں دی دیہاڑی جایا کرو یعنی بیمار دی عیادت کرنا اگلا مسلمان دا مسلمان ہوتے حق ہے یہ بھی یاد رکھاں گے انشاءاللہ تعالی اگلا نبی رحمت شفیع امت دا قول فرما وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ فرما اگلا حق ہے وے کہ کوئی فوت ہو جائے مسلمان تے اندے جنازے وچ چلو نال او جانو میں نہ جانو میں تسی راہ وچ کوئی ویکھ لیا کیرے بھی جنازہ ویکھیا تہاڈا حق کی بندا ہے
اتنے جس بندے کو لتھارٹی آ جاندی ہے 4 پیسے آ جان یا کوئی آپ ہی بندے رل کے کسی نے بٹھا دے ان دا دل یہ کردا ہے میں اپنے قریبی نوازاں پرلیاں چھڑ دے ہے کہ نہیں بندے کر چھڑ بعض بندے کر چھڑ دے سارے نہیں ہوندے بعض کر جان فرمایا نہیں یہ ساریاں چیزاں نبی رحمت شفیع آپ نے مطلق بیان فرمائیاں ہاں عام سارے بندے سارے مسلمانوں کسی دا بھی جنازہ پہ جاندہ ضروری نہیں منہ بھی کھانا ہے یا کسی اپنے قریبی دے پھر بھی جاؤ جے کوئی جانو نہیں تو پھر بھی اندے جنازے پہ جاؤ فرمایا یہ بھی مسلمان دا مسلمان ہوتے حق کے نبی رحمت شفیع وسلم آپ نے بار بار رستے دا حق بیان کیتا رستے کوئی ایسی شے نہ سٹو ساڈا ہن دل کردا بھائی ہو جی تھڑی بنائی ہے تو لنگ نہ کوئی سکے بعض بندے جمپ ہو جا بنا دین وال دل یہی کردا میں نے کہ مہربانی کرو کدی کار چاڑ چھڈو تے واہ کوئی رہ گئی کسی کس یعنی رستے دے اندر تکلیف فرما بعض لوگاں دی بخشش فقط اینی گل تے ہو جانی ہے ور راہ دی تکلیف نو نہ ہٹا کے دور چکیتا ہے لہذا معاشرے دے سدھار واسطے اسلام تے عمل ضروری سنگیو تو پھر اس قدر ضروری اللہ اکبر انہاں چھوٹے چھوٹے معاملات نو سمجھیے بہت ساری چیزاں لبدیاں پھر نبی رحمت شفیع وسلم آپ نے رستے دے حقوق میں ایتھوں تک آ چھڑیا وا ایو جی تھاں تے نماز نہ نیت پو واگوں کسے لگنا ہے تے راہ چ بند ہوے نماز تو بھی منع کیتا گیا ہے وا اس تھاں تے نماز نہ پڑھو جتے راہ گیران مشکل ہوے تے اور کسے کام دی اجازت دیون گے باقاعدہ تانوں پتہ ہے ساڈے نزدیک اسال ثواب دی محفل ثواب ہے میلاد شریف دی محفل ثواب ہے اور نبی پاک دے ذکر دی محفلاں ساریاں ثواب نے جتنا صحیح ذکر کیتا جائے سارا بولو صحیح ثواب ہے ایو جا ثواب ساڈے علماء نے باقاعدہ فتوی لکھے نے کہیا وا ایو جی گلی وچ کرنا راہ وچ کرنا جتھے راہ گیران مشکل پہ اوندی ہوے انہاں واسطے کوئی راہ نہ بچے راہ بند کرنا انہاں تکلیف دینا فرمایا ایو جا فی جائز ہے ثواب لیندے کہ تے جدوں ثواب نہیں جائز تے اونجے ہی اوتھے راہ گیران جڑا او مشکل بنائی رکھنا اے ناجائز ہے اسلام نے سانو یہ بھی چیزاں سکھائیں جیسے نماز سیدھی پڑھنا لک کنا چکانا ہے تے سر کیویں رکھنا ہے تے نک کیویں رکھنا ہے یہ بھی چیزاں دسیاں نے گلی وچ کیویں رہنا ہے محلے وچ کیویں رہنا ہے راہ خراب ہو گیا تو کوئی انہوں سیدھا پدرا بھی کرنا گلی نوں بھی سدھارنا ہے اپنی تھڑی تو گھر بنا دیاں یہ جے معاملات نہ کر کے راہ گیران مشکل پیش آوے یہ چیزاں ساریاں بھی اور ایتھوں تک فرمایا وا ایڈا اونچا گھر نہ چاڑ چھڑ وا نال والا پھرا جڑا ہے اون دے گھر نہ چانن آوے تے نہ آواز سکے یہ ہم منع کیتا ہے حضور نبی پاک حدیثاں نے باقاعدہ لہذا یہ سارے حقوق العباد بھی سکھلائے حضور نبی پاک نے اور سنگیو ان واسطے جدوں اے ساریاں تے عمل کر کے بندہ ایک حسین مسلمان بن دے نا ایک حسین مسلمان بن دے تے اللہ پورے اسلام نو عزت عطا فرما دے ایک حسین مسلمان بن دے تے پورے معاشرے دے اندر مثال بن جاندا ہے عمر بن عبدالعزیز پاک نو کیڑا کیڑا جاندا ہے نہیں بھی جان دے تے او جانا ہے جن نے جدوں تخت خلافت بیٹھے نا حکومت سنبھالی اجے کار نہیں اپڑے آن تے پہلے پوری ریاست اسلامی جڑی ہوندے وچ اسلام نافذ ہو گیا سی یہ جنے دا دور ہے جڑے جدوں حاکم بنے آن تے انہاں دے دور وچ کوئی زکات لین والا کو نہیں لبدا ہے لین والا بندہ غریب کو نہیں یعنی 2 سال حکومت کیتی تے ایو جے کیتی اج تک بندے مثالاں عمر ثانی یعنی دوجا عمر نہ نوا دے آپ دے متعلق آندے آپ دی سیرت دیاں کتاباں وچ اے گل لکھی ہے باقاعدہ چلو میں 2-3 منٹ وچ آپ دے سامنے ہوندا بس مورل جڑا نتیجہ ہے وہ آپ دے سامنے بیان کر چھڑنا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ گلیاں وچ راتی گشت فرماندے سن لوگاں دے حال احوال ویندے آن او یار اے او لوگ نے جڑے آن گوان محلے دار اور سارے لوگاں دے سلطنت رعایا دے لوگاں دا حال احوال پوچھدے آن اج تے بھرا دا نہیں حال پوچھ کے راضی آن گوان کسے دا پوچھن تے بندیاں دا دل نہیں کردا پھلیوں پوچھیا کرو ایک دوجے دے پوچھا کرو مسلماناں دے احوال دریافت کیتا کرو اندے نال دل نرم ہوندا ہے بہت ساری چیزاں دا فائدہ ہو جاندا ہے حضور نبی رحمت شفیع امت دے غلام جنہاں دی تربیت میرے سونے نبی نے کیتی ہوئی رات گلیاں میں جا کے غلام اللہ اکبر نال لے کے اسلم نامی غلام نال پہ چلدا حضرت عمر چلدے چلدے ایک راہ وچوں گزرے تے اوتھے کی ویکھیا کہ آواز آ رہی ہے ادھی رات نو گھروں کسے عورت دی اپنی بیٹی نال کلام کرنے دی تے او ماں اپنی بیٹی نو پیاندی یہی ودیے دودھ تھوڑا ہوندا ہے تے اج مہربانی کر دودھ وچ کوئی تھوڑا پانی پا لے تیرے چاچے دے پتراں تیرا رشتہ لین تو انکار کر چھڈیا ہے وا انہاں دے گھر کوئی شے نہیں تے جدوں دا میرا سر دا سائیں یعنی تیرا والد فوت ہویا ہے ساڈے ال کوئی رشتہ دار بھی پتہ لین نہیں آیا تے تو انج کر وا دودھ جڑا تھوڑا جہا ہوندا ہے نا تھوڑا پانی چ پا چوکھا ہو جائے گا تے وچاں گے 4 آنے آ جان گے تیری شادی ہو جائے ہاتھ پیلے ہو جان جدو ماں نے اینا کیا نا اللہ اکبر تے اگو تی بولی حضرت عمر گلی وچوں لنگ دے پہ سن دے آن دی بولی انہیں آکھیا اما جان مینوں اے نا آخ تینوں نہیں پتا اے حاکم وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیتے اب دودھ چ پانی نہیں پانا اونچا جا سبحان اللہ فرما دیو نا یار
اللہ اکبر عزیزان من ادھر دھی رانی نے ماں نال کلام کر دیا آکھیا نہیں اماں جان تینوں نہیں پتا حاکم وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے منع کیتا دودھ وچ پانی نہیں پانا کہنے لگے جدوں اتنی گل سنی حضرت عمر غلام نو آندے نے کھلو جائے تھے سنیے گل دروازے تو باہر کھلوتے عمر گل پہ سن دے نے اندر ماں تے دھی دا کلام پہ چل دے ایک دوجے نال گلاں پیا کر دیاں نے اماں دی پانی پا چڑھ او آندی نا نا میں دودھ وچ پانی نہیں پانا کہندی ہے عمر بن خطاب حاکم وقت نے نبی دے دوجے خلیفہ نے منع کیتیا ہو جائے اللہ والیوں جدوں اتنی کلام تے اتنی گل بات سنیے تے او ماں دیاں نے تیے عمر کیڑا سانو پیا ویندے تو پانی پا چھڑ عمر کیڑا پیا ویندے تیرے میرے گھر دے حالات نو اجے ماں دے منہ وچوں اننے جملے نکلنے آن دھی رانی بول کے آندی ہے نہیں اماں عمر نہیں میں پیا ویندا تے عمر دا خدا تے ویکھن والا ہے نہیں اماں عمر نہیں بھی پیا ویندا عمر دا خدا تے ویکھن والا ہے نا نا میں جرم نہیں کراں گی حضرت عمر باہر کھلوتے گل سنن والے حضرت اسلم نامی غلام نو آندے نے بوا سنجان لیا سویرے گھر آ کے خلیفہ دوم نبی دا خلیفہ جنتی عمر کہہ لگے اپنی بیوی نو آندے نے کئی دنوں تو پریشان ہے نا ساڈے پتر واسطے رشتہ نہیں نہ پیا لبدایا راتی عمر ایک چنگے خاندان دی تھی دا رشتہ ویکھ کے آ گیا او درمایاں دی تیرے چاچے دا پتر بھی رشتہ لین واسطے نہیں کھلوندے عمر آندے نے نہیں میری زوجہ میں تیری تیرے بیٹے دا رشتہ ویکھ کے آ گیا امیر المومنین نال غلام تے نال آپ دی زوجہ پاک سویرے چلدے چلدے اس یتیم دھی دے بوئے تے آ گئے نے یتیم عورت دے دروازہ اللہ اکبر بیٹی دے دروازے تے دستک دتی ہے او بیوہ عورت دروازہ کھولن کو پہندی ہے پہلے پوچھ دیے کون آن والے ہو کہنے لگے میں امیر المومنین عمر بن خطاب کہنے لگے امیر المومنین آئے ہو عمر پاک فرمان لگے حکم جاری نہیں کرنا آیا آج عمر تیرے دروازے تے سائل بن کے سوال لے کے آیا عمر تیرے بوئے تے سوالی بن کے آیا ہے زوجہ نو اندر بھیجیا تے دھی دا رشتہ منگیا ہے کہنے لگی میں غریب دی دھی نال امیر المومنین دے بیٹے دی شادی ہوئے گی فرمان لگے وجہ اے رات خلوت دی ماں تے بیٹی دے کلام نو عمر بن خطاب نے سنے فرمان لگیا نبی دی امت دی او پاکیزہ عورت جڑی رب دے ویکھن تے اعتبار کر دی ہے حاکم قول دے حاکم وقت دے قول تے اتباع دا سر جھکان دیے اوندا حق کے بن دے امیر المومنین دے بیٹے دی بیوی بن جائے لہذا تو رشتہ سانو چاہ دے مقدر بدلے ادھر شادی ہو گئی ہے اللہ نے دی دیتی پھر اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے دوواں وچوں اپے شادی جدوں بادلیاں دی کروائی گئی ہے تیجی نسل وچ اس خاندان وچ او یتیم بچی تے عمر بن خطاب دے پتر دی تیجی نسل وچ ایک شہزادہ پیدا ہویا ہے جندا اج تک نام زندہ ہے اوندا نام عمر بن عبدالعزیز اور جدو ماپے ڈے نیک ہومن معاشرہ ایڈا سونا ہوئے حسین ہوئے پریفر کیتا جائے نیک چیزاں نو پاک چیزاں تو پھر اللہ برکتہ بھی ہو جائیں عطا فرما صدار بھی ہو جائے عطا فرماندہ ہے بیٹے بھی اولاد بھی ہو جائے عطا فرماندہ ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے معاشرے دوبارہ تو اسلام علی جاودانی عطا فرمائے اور تھانو حقوق العباد دی بھی ادائیگی توفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ